نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یرد اللہ بھی خیرن یفقہہ فی الدین، اللہ تبارک و تعالی جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اور وہ بڑی کمال کی بات انہوں نے ارشاد فرمائی ہے مرآت المناجی کے اندر۔ تو وہاں پہ ارشاد فرمایا کہ قرآن و حدیث کے فقط انسان ترجمے اور الفاظ رٹ لے، فرمایا کہ یہ علم دین حاصل کرنا نہیں ہے۔ یعنی ایک گہری بات فرمائی ہے کہ اس حدیث پاک کے تحت کہ بندہ فقط قرآن کے الفاظ رٹ لے اور احادیث کے الفاظ رٹ لے، فرمایا کہ فقط اتنا یہی علم دین حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ لکھا کہ یہ الفاظ رٹ لینا یہ علم دین حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ ان کا سمجھنا علم دین ہے۔ اور فرمایا کہ یہی مشکل ہے۔ ہم قرآن کے الفاظ پڑھتے ہیں، احادیث کے الفاظ پڑھتے ہیں، لیکن گہرائی نہیں سمجھ پاتے، اور گہرائی خود اپنی عقل سے نہیں سمجھنی ہے، جو فقہا نے بیان کی ہے وہی سمجھنی ہے۔ تو جب ہم اس کو نہیں سمجھ پاتے تو ہم نے دیکھے ہیں ایسی حالتیں کہ بعض اوقات بندہ قرآن پڑھ کے بھی پھر آخر میں گمراہ ہو جاتا ہے۔ لہذا سمجھنا یہ بہت بڑی خدا کی نعمت ہے۔ تو آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جو عقائد بیان ہو رہے تھے، اور اس کے بارے میں کل جس عقیدے کی وضاحت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کرے، کوئی اسے اس کے ارادے سے باز رکھنے والا نہیں ہے، جسے جو چاہے دے۔ اور یہ پڑھ رہے تھے کہ اللہم لا مانع لما اعطیت کا کیا مطلب ہے، ولا معطی لما منعت، اے اللہ تو جس کو دینا چاہے اسے تو کوئی روک ہی نہیں سکتا، یعنی تجھے کوئی روک نہیں سکتا دینے سے، اور جس کو تو نہ دینا چاہے تو اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ تو اس میں ہم نے پھر اس کا معنی پڑھا تھا کہ جب ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ جسے تو دینا چاہے، جسے تو دینا چاہے اسے تو ملنے سے کوئی روک نہیں سکتا، اسے تو مل کر ہی رہے گا۔ پھر ہم اسی کی وضاحت پڑھ رہے تھے کہ رب تعالیٰ نے دیا کیا، اپنے محبوب بندوں کو دیا کیا ہے، وہ ہم پڑھ رہے تھے۔ پھر اسی حوالے سے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا دیا، یعنی ایک معجزہ بیان ہوا تھا۔ تو یاد رکھیے وہ قرآن پاک کی جو آیت ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے کے حوالے سے تذکرہ تھا، وہ قرآن پاک کی آیت سورہ آل عمران آیت نمبر 49 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قول اس میں موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انی اخلق لکم، میں تمہارے لیے بناتا ہوں، من الطین، مٹی سے بناتا ہوں، کہیئۃ الطیر، پرندے کی سی صورت بناتا ہوں تمہارے لیے مٹی سے، فانفخ فیہ، پھر میں اس میں پھونکتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، جب میں ایسا کرتا ہوں تو وہ جو میں نے مٹی سے وہ مورت بنائی ہوتی تھی پرندے کی، جب میں اس میں پھونکتا ہوں، فرماتے ہیں فیکون طیرا باذن اللہ، وہ اڑنے والا پرندہ ہو جاتا ہے باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ یہ اختیار اللہ نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا، اور خود قرآن پاک میں اس کا ذکر فرمایا، اور آگے ارشاد فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اور مزید حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ میں مادرزاد اندھوں کو، یاد رکھیے مادرزاد اندھا اس کو کہتے ہیں جو پیدائشی اندھا ہو، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور جو کوڑ کے مریض ہیں ان کو کیا کرتے ہیں، فرماتے ہیں ان کو شفا دیتا ہوں، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَص، اور اس کے بعد کیا فرمایا وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، سبحان اللہ، کہ میں مردے جلاتا ہوں، جلانا بولتے ہیں زندہ کرنے کو، میں مردے زندہ کرتا ہوں بِإِذْنِ اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، میں اللہ کے حکم سے مردے بھی زندہ کرتا ہوں۔ اور یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ جو کسی کو طاقت ملی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دینے سے ملی ہے، رب تعالیٰ کے عطا کرنے سے ملی ہے۔ اب اختیار کے بارے میں یاد رکھیے گا، اختیارات دو طرح کے ہوتے ہیں۔
ایک تو ہوتے ہیں وہ اختیارات، انہیں تشریعیہ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی کام کو حرام کرنا، کسی کام کو حلال کرنا، کسی کام کو جائز کر دینا، کسی کام کو مکروہ کر دینا، کسی کام کو مستحب کر دینا، یعنی شرعی احکامات کے حوالے سے اختیار کسی کو عطا فرمانا۔ ایک تو یہ اختیار ہوتا ہے۔ دوسرا اختیار ہوتا ہے تکوینیہ جن کو کہتے ہیں، یعنی مثال کے طور پر مردے کو زندہ کرنا، بیمار کو شفا دے دینا، کسی کی حاجت روائی کرنا، اس طرح کے اختیارات۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ جو ہے وہ یاد رکھیے گا، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، ہم ذاتی نہیں کہہ رہے، اللہ تعالیٰ نے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دونوں قسم کے اختیارات، چاہے تشریعیہ ہوں، احکام شرع سے متعلق ہوں، یا تکوینیہ ہوں، یعنی اپنے محبوب یہ جو ہے بیمار کو شفا دینا، مردے کو زندہ کرنا، چاند کے ٹکڑے کرنا، ٹھیک ہے، اس طرح کے اختیارات۔ ہمارا جو عقیدہ اہل سنت کا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں قسم کے اختیارات اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا، چاہے تشریعیہ ہو، کسی کام کو حلال کرنا ہو، حرام کرنا ہو، یہ اختیار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے عطا فرما دیا، اور اس پر قرآن و احادیث سے دلائل موجود ہیں جن پر ہم ابھی بات کریں گے۔ لہٰذا الحمدللہ چونکہ ہماری عقائد اور فقہ کلاس ہے، سیکھ رہے ہیں، تو یہ نقطہ بہ نقطہ میں عرض کر رہا ہوں، اس کو چاہے تو لکھیں، چاہے تو ذہن میں محفوظ کر لیں، یاد رکھیں کہ اختیارات کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ قسم ہے تکوینیہ جس کو کہتے ہیں، تکوینیہ یعنی وہ اختیارات، مثال کے طور پر کائنات میں تصرف کرنا، مردے کو زندہ کر دینا، اسی طرح بیمار کو شفا دے دینا، اسی طرح چاند کے ٹکڑے کر دینا، اسی طرح جیسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل کھجور کا خشک تنا زندہ ہو گیا، رونے لگ گیا، اس میں جان پڑ گئی۔ یہ جو اختیارات ہیں یہ بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گئے۔ اور دوسرے وہ قسم کے اختیارات ہوتے ہیں کہ کسی کام کو حلال کر دیا، یعنی کوئی کام جائز نہیں تھا، کسی کے لیے جائز کر دیا، کوئی کام فرض تھا، کسی کے لیے وہی معاف کر دیا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات کا عالم آپ دیکھیں۔ اب یہ دو قسم کے اختیارات ہیں، یہ دونوں ہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نائب مطلق ہیں۔ تمام جہان، تمام دنیا، تمام کائنات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت تصرف کر دیا گیا، حضور کے اختیار میں دے دیا گیا۔ یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہیں جسے چاہے دیں، جس سے جو چاہیں واپس لے سکتے ہیں۔ تمام جہاں میں یاد رکھیے گا، پوری دنیا میں، کائنات میں ان کے حکم کا پھیرنے والا کوئی نہیں۔ کل میں نے اس کی مثالیں کچھ عرض کی تھیں، کائنات میں کوئی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو پھیر نہیں سکتا، انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ حکومت ہی رب نے ان کو عطا فرما دی، حاکم بنا دیا، تمام جہان جو ہے ان کا محکوم کر دیا گیا، تحت حکم کر دیا گیا۔ اور وہ یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے سوا کسی کے محکوم نہیں ہیں، فقط ایک ذات کے محکوم ہیں، وہ اپنے رب تعالیٰ کے ہیں، اور باقی جتنے بھی مخلوقات ہیں وہ سب کے سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے محکوم ہیں۔ جیسا کہ سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک شعر میں اس طرح عرض کرتے ہیں، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حاجت ہے۔ اچھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام آدمیوں کا مالک بنایا گیا، جو انہیں اپنا مالک نہ جانے وہ حلاوت سنت سے محروم رہے۔ تمام زمین ان کی ملک ہے، تمام جنت ان کی جاگیر ہے، یعنی جنت بھی ان کی ہے، زمین بھی ان کا ہے۔ ان معنی کر نہیں کہ انہوں نے پیدا فرمایا، اس معنی پر تو ہم نہیں کہتے، پیدا تو رب تعالیٰ نے فرمایا، لیکن رب نے پیدا کیا اور اپنے محبوب کو دے دیا صلی اللہ علیہ وسلم، عطا فرما دیا۔ ان معنی کر ہم کہتے ہیں
کہ جنت بھی ان کی جاگیر ہے، زمین بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ملک ہے، اور جنت و نار کی کنجیاں دست اقدس میں دے دی گئی ہیں، رزق و خیر اور ہر قسم کی عطائیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے دربار سے تقسیم ہوتی ہیں، اور احکام تشریعیہ جیسے میں نے ابھی اس کی وضاحت کی، یہ بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں دے دیے گئے ہیں، کہ جس پر، یاد رکھیے گا آپ، اس کا کیا معنی ہوتا ہے کہ قبضے میں دے دیے؟ اس کا یہ معنی ہے کہ جس پر جو چاہیں حرام کر دیں، بھلے وہ حلال ہو۔ ایک کام حلال ہے لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے یہ طاقت بخشی ہے کہ وہی حلال کام جس پر چاہیں حرام کر دیں، اور جس کے لیے جو چاہیں حلال کر دیں۔ کوئی کام حرام ہے لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے یہ اختیار دیا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے چاہیں وہی کام حلال کر سکتے ہیں، اور جو فرض جس کے لیے چاہیں نا معاف کر سکتے ہیں، اسے وہ فرض معاف کروا سکتے ہیں، یہ اختیار دیا ہے۔ اب اس پر چند دلائل عرض کرتا ہوں، وہ بھی توجہ سے سنیے گا۔ جیسا کہ مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے کہ ایک صاحب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے۔ جب حاضر ہوئے تو انہوں نے اس شرط پر اسلام قبول کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں صرف 2 ہی نمازیں پڑھوں گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسی شرط کے ساتھ قبول فرما لیا کہ تم 2 ہی نمازیں پڑھ لینا۔ حالانکہ پوری امت کے لیے تو حکم یہ ہے کہ روزانہ 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، مگر نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار رب تعالیٰ نے دیا کہ اس شخص کو اس حکم سے مستثنا کر دیا کہ تم 2 ہی پڑھ لینا، اسی پر قبول فرما لیا۔ اسی طرح ایک اور روایت اس حوالے سے، جس میں ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز عید سے پہلی قربانی ادا کر دی۔ حالانکہ نماز شرعی حکم یہ ہوتا ہے، شرعی مسئلہ یاد رکھیے گا، نماز یہ جو قربانی کی جاتی ہے اس کے لیے شرعی حکم یہ ہوتا ہے کہ پہلے نماز عید شہر میں ادا ہو جائے، اس کے بعد قربانی کر سکتے ہیں۔ لیکن ان صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید سے پہلے قربانی کر دی، اور جب معلوم ہوا کہ اس طرح یہ کافی نہیں ہے تو پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یاد رکھیے صحیح بخاری کی روایت ہے جس سے اختیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی روایتیں ہیں، وہ بھی عرض کرتا ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں تو وہ کر چکا ہوں، یعنی اس کو ذبح کر دیا جو میرے پاس جانور تھا، اور اس کے بعد عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میرے پاس فقط ایک بکری کا بچہ ہے، وہ صرف 6 ماہ کا ہے، 6 مہینے کا بکری کا بچہ ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ، ارشاد فرمایا اجعلها مکانها ولن تجزی عن احد بعدک، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو اسی 6 مہینے کے بکرے کی قربانی کا حکم دیا کہ تو اسی کو قربان کر، اور ساتھ یہ فرمایا کہ ہرگز اتنی عمر کی بکری 6 ماہ کی تمہارے بعد کسی دوسرے کی قربانی کے لیے کافی نہیں ہوگی۔ یعنی فقط اجازت خاص اسی صحابی رسول کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمائی کہ تم اس کو ذبح کر سکتے ہو۔ حالانکہ بکری کے بارے میں شرعی مسئلہ یاد رکھیے گا کہ بکری اگر قربانی کے لیے ہم نے رکھی ہوئی ہے تو اس میں یہ شرط ہے کہ وہ 1 سال سے 1 دن بھی کم نہیں ہونی چاہیے۔ 1 سال عمر یہ بکری کے لیے لازمی ہے۔ ہاں دمبا ہو، بیڑ ہو، اس کا پھر الگ حکم ہے کہ وہ اگر 6 ماہ کا ہو اور 1 سال کے برابر وہ دکھتا ہو، اس کی تو ہو جاتی ہے۔ لیکن بکری کے معاملے میں ایسا نہیں ہے، بکری میں 1 دن بھی اگر کم ہو، بھلے وہ 1 سال کا لگتا ہو، لیکن 1 دن بھی اگر کم ہو بکری کی قربانی نہیں ہوگی۔ لیکن اس روایت کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم یہ اختیار دیا اور فرمایا کہ تیرے بعد کسی کو اجازت نہیں ہوگی۔ 6 مہینے کے بکرے کی قربانی کا حکم فرما دیا۔ حالانکہ اگر دیکھیں تو میں نے شرعی مسئلہ عرض کر دیا کہ 1 دن کا بھی اگر کم ہو بکری 1 سال سے، اس کی اجازت نہیں ہوتی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے
یہ اختیار دیا ہے کہ جس کے لیے جو چاہیں جائز کر دیں، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جائز کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ عرض کی گئی، جو روایت آپ نے بارہا سنی ہوگی، اس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں کہ حج زندگی میں کتنی بار فرض ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کئی بار ان سے سوال ہوا، سوال اس طرح ہوا تھا کہ ہر سال حج فرض ہے، اس طرح کا سوال ہوا تھا، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر کار ارشاد فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا کہ ہر سال حج فرض ہے تو یہ ہر سال ہی فرض ہو جاتا۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ ہر سال روزوں کی طرح حج فرض نہیں ہوتا، بلکہ زندگی میں فقط ایک بار حج فرض ہوتا ہے، اور وہ بھی اس کے لیے جس کے لیے شرائط ہوں۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانا کہ اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں حج ہر سال فرض ہے، فرض ہو جاتا، یہ واضح اس پر دلالت کرتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار ملا ہے کہ جس کام کو چاہیں اگر وہ فرض نہ ہو اس کو فرض کر سکتے ہیں۔ اسی طرح دوسری روایت ہے جو آپ نے سنی بھی ہوگی، میں آپ کو مفہوم اور خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر مجھے میری امت کہ مشقت میں پڑنے کا اندیشہ، اس طرح کے الفاظ ہیں کہ گرا گزرے گا کہ ہر نماز کے لیے مسواک کرنا، تو میں ان کے لیے لازم کر دیتا کہ ہر نماز کے لیے مسواک کریں۔ تو یہ لازم کرنا واجب کر رہے ہیں، فرما دیا کہ ورنہ میں ان کے لیے لازم کر دیتا۔ اس کا مطلب یہ کہ ہم پر واجب ہو جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام کو جو کہ واجب نہیں تھا اس کو ہم پر چاہتے تو واجب کر دیتے۔ کیوں کر دیتے؟ کیونکہ اللہ نے اختیار دیا تھا۔ اسی طرح حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ سبھی جانتے ہیں کہ ایک وقت کے اندر انسان 4 نکاح کر سکتا ہے، لیکن سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب تک حضرت سید کائنات خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں تشریف فرما رہی، تب تک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسرے نکاح سے منع فرما دیا۔ حالانکہ اس کی تو اجازت ہے نا کہ بندہ ایک وقت کے اندر 4 عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے، شرعی اجازت موجود ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے منع کر دیا، لہٰذا روک دیا۔ اس طرح کے کئی طرح کے واقعات ہیں، کئی طرح کے اس طرح کے واقعات ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بلا شک و شبہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو احکام تشریعیہ کا اختیار دیا گیا تھا۔ اس معاملے میں بھی رب تعالیٰ نے ان کو مختار بنایا تھا۔ اور دوسرا معاملہ، دوسرا اختیار جو ہم نے پڑھا، دوسری قسم اختیار کی، کہ تکوینیہ، یعنی وہ معاملات جیسے یہی سورج کو پلٹ دینا، چاند کے ٹکڑے کر دینا، مردوں کو زندہ کر دینا، بیمار کو شفا یاب کر دینا، یہ اختیارات بھی عطا فرما دیے تھے۔ حتیٰ کہ قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اور یہ تو ویسے بھی ابھی ہم نے واضح پڑھا اور یہ واضح ہو بھی گیا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات سے، کہ جب رب نے ان کو شفا دینے کی طاقت بخشی تھی تو کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شفا دینے کی طاقت نہیں ہوگی؟ یاد رکھیے، یہاں پر ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ کے چاہے بغیر شفا دے سکتے ہیں، ایسا کہنا تو شرک ہوگا، ہم یہ نہیں کہہ رہے۔ ہم یہ تو واضح، ہم ہی تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے شفا کی طاقت دی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو، ورنہ وہ کیا یہ فرما سکتے تھے؟ مجھے بتائیے، کیا قرآن شرک سکھانے والی کتاب ہے کہ قرآن شرک مٹانے والی کتاب ہے؟ بے شک قرآن کے ذریعے شرک کو ختم کیا گیا، اور اسی کتاب کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بیان کیا گیا، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، میں شفا دیتا ہوں مادرزاد اندھوں کو، کوڑیوں کو، اور مردے زندہ کرتا ہوں، اور آخر میں فرمایا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ یہی تو ہم بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شفا دینے کی طاقت بخشی تو کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا دینے کی طاقت نہ ہوگی؟ اور اس طرح کے واقعات ملتے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن میں شفا تھی، جیسے ایک صحابی رسول جن کا آنکھ کا ڈیلا نکل آیا تھا جنگ میں، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگا دیا اس مبارک آنکھ پہ،
جب لعاب دہن لگا دیا ان کی وہ آنکھ ٹھیک ہو گئی، نظر بھی آنے لگ گیا، حالانکہ آنکھ ڈھیلا نکل آئے تو بندے کو کیا نظر آئے گا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو چونکہ اللہ نے شفا دینے کی طاقت بخشی، لہٰذا ان نے شفا عطا فرما دی۔ حتیٰ کہ آپ نے روایت سنی بھی ہوگی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اس میں تو پہلے میں ایک بات عرض کر دوں، اب یہ روایت یہ صحیحین میں ہے، یعنی بخاری شریف کی روایت ہے، مسلم کی روایتیں ہیں، ورنہ تو یہ قوم جو ان اختیارات کو نہیں مانتی بیچارے وہ ان کو بھی ضعیف کہہ دیتے، لیکن کیا کریں، ہے تو بخاری کے اندر ہی روایت کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بار حاضر ہوتے ہیں تو عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انی اسمع منک حدیثا کثیرا، میں آپ سے کثیر حدیثیں سنتا ہوں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مگر کیا فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں انساہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کثیر حدیثیں آپ سے سنتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں، میں آپ سے کثیر حدیثیں، مجھے آپ بتائیے اگر مجھے میں بھول جاتا ہوں، مجھے حافظہ نہیں ہے، میرا دماغ یعنی میں اپنی بات کر رہا ہوں، میرا حافظہ قوی نہیں ہے، میں یاد نہیں رکھ پاتا چیزوں کو، ٹھیک ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اے اللہ میرا حافظہ مضبوط کر دے، اور بالکل یہ درست عمل ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن یہاں پر صحیح بخاری کی روایت کے اندر یہ نہیں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں گئے اور 2 رکعتیں نفل ادا کی اور رب کی بارگاہ مانگنے لگے، اے اللہ میرا حافظہ کمزور ہے، یعنی میں اس طرح حدیث یاد نہیں رکھ پاتا، میرا حافظہ قوی کر دے، یہاں پر اس کا تذکرہ تو نہیں ہے، بلکہ تذکرہ اس کا ہے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں انی اسمع منک حدیثا کثیرا، میں آپ سے کثرت کے ساتھ حدیثیں سنتا ہوں لیکن کیا انسا ہوں، میں بھول جاتا ہوں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا، ارشاد فرمایا اپنی چادر پھیلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ عرض فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی چادر پھیلائی، اس کے بعد کیا ہوا؟ فرماتے ہیں کہ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لپ بھر کر اس میں ڈال دیا، جیسے یوں سمجھیے جب ہم وضو کے لیے ہاتھ میں پانی پکڑتے ہیں اس طرح کے معنی ہوتے ہیں لپ بھرنا، یہ اس میں ڈال دیا، بظاہر تو کوئی چیز نہیں تھی، بس اس طرح ڈال دیا، اور اس کے بعد فرمایا اسے سینے سے لگا لو، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سینے سے لگا لیا، اب کیا ہوا؟ سبحان اللہ، فرماتے ہیں فما نسیت شیئا بعدہ، اس کے بعد میں کوئی بھی شے نہیں بولا، کچھ بھی نہیں بولا، جب سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ چادر پھیلاؤ اور اس میں لپ ڈال دیا اور فرمایا کہ سینے سے لگا دو، میں نے سینے سے لگائی، اس کے بعد فرماتے یہ نہیں فرماتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوا، ارے صحابہ رسول کا عقیدہ تو دیکھو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ پھر کچھ نہیں ہوا، فرماتے ہیں فما نسیت شیئا بعد، میں اس کے بعد کوئی شے، کوئی حدیث نہیں بولا ہوں جب سے یہ عمل ہوا ہے، یہ کمال ہے نا، یہ قدرت ہے نا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ مرتبہ ہے نا کہ ایک ہستی حاضر ہوتی ہے کہ یا رسول اللہ میں بھول جاتا ہوں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ جاؤ 2 رکعت نمازیں پڑھو اور اللہ تعالیٰ سے مانگو، مجھ سے کیوں مانگ رہے ہو؟ نہیں، کوئی حکم کفر نہیں لگا، کوئی حکم شرک نہیں لگا یہاں پر، تو اگر ایسا کریں گے تو ڈائریکٹ شرک کا فتویٰ تو لگ چکا ہوگا کہ مشرک ہو گیا، لیکن صحابی رسول کو کوئی شرک کا فتویٰ نہیں لگا، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی فرمایا کہ چادر پھیلاؤ، پھر جو معاملہ ہوا سینے سے لگاؤ، اور پھر حضرت ابو ہریرہ کے الفاظ سنیے، یہ نہیں کہ میں کوئی اثر نہیں دیکھا، یہ نہیں فرما رہے کہ کچھ بھی اس کا تاثر نہیں ہوا، کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے کچھ نہیں ملا، یہ نہیں فرما رہے ہیں، ہم بھی آج اہل سنت کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ملتا ہے، تو ہم کیوں کہتے ہیں جب صحابی رسول فرماتے ہیں کہ فما نسیت شیئا بعد، میں تو کچھ نہیں بولا، تبھی تو ہم کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے ملتا ہے، جیسے حضرت ابو ہریرہ کو ملا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بلا شک و شبہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ملتا ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان عاشقوں کے امام فرماتے ہیں نا کہ حاکم حکیم داد و دوا دیں یہ کچھ نہ دیں، مردود یہ مراد کس آیت خبر کی ہے، یعنی حاکم بادشاہ، حکیم
داد و دوا دیں، یعنی حاکم جو ہے وہ کبھی کسی کو تحفے دے دے، اسے تو اختیار ہے. ہاں، حکیم دوا دے، بیماریوں پر وہ دوائیں دیتا ہے اور علاج کی کوشش کرتا ہے، وہ تو یہ کر سکتا ہے. اور یہ کچھ نہ دیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں دے سکتے. بادشاہ لوگوں کو لٹا رہا ہے، مال دے رہا ہے اور ان کو بس خزانے ان پر لٹا رہا ہے. حکیم یہ لوگوں کی شفا کا سبب بن رہا ہے، اور یہ کچھ نہ دے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کچھ نہ دے، معاذ اللہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مردود، یہ مراد کس آیت خبر کی ہے؟ یہ جو تم لوگ کہتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کچھ بھی نہیں دے سکتے، یہ مراد کس آیت میں، یہ کون سی آیت میں آیا، یہ کون سی حدیث میں آیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کچھ بھی نہیں دے سکتے؟ حالانکہ احادیث مبارکہ تو کچھ اور کہہ رہی ہیں. اسی طرح اختیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ مکے والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی تھی کہ آپ کوئی معجزہ دکھا دیجئے. یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے فرما کر انہیں دکھا دیا. سبحان اللہ. یہ یاد رکھیے گا، یہ معجزہ شق القمر معمولی بات نہیں ہے کہ ایک ہستی چاند کے 2 ٹکڑے کر رہی ہے. آپ اندازہ لگانے کہ اس کی قدرت کا عالم کیا ہوگا، رب نے اس ہستی کو کیسی قدرت دی ہوگی. اور وہی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اشارے سے چاند ٹوٹ جاتا ہے. سبحان اللہ. اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ تو دیکھ حضور کی قدرت کیسی ہے کہ اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. سماعت مبارکہ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو سنتے تھے اس کا اختیار کیا تھا؟ سبحان اللہ. وہ کیسا سنتے تھے کہ 500 برس کی راہ کی صدا ایسی ہوتی تھی جیسے کان پڑی آواز ہوتی ہے. یہ اعتقاد الاحباب جو رسالہ اعلیٰ حضرت کا ہے، جس کا ترجمہ دعوت اسلام نے 10 عقیدے کے نام سے کیا ہے، یہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. اعتقاد الاحباب، اس کو ضرور حاصل کیجئے. تو وہاں پر سمع مبارکہ سے یعنی سننے سے متعلق لکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیسا سنتے تھے کہ 500 برس کی راہ، یعنی 500 برس دوڑتا رہے بندہ، بلکہ یوں سمجھے گھڑ سوار پہ ہو اور وہ دوڑتا رہے، تو وہاں تک جو آواز، وہاں پر جو آواز وہ ایسی ہے جیسے کان پڑی آواز ہو، جیسے کسی نے کان میں کچھ کہہ دیا ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سماعت مبارکہ کا یہ عالم تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے. آسمان چرچراہٹ کرتا ہے اور لازم ہے کہ چرچراہٹ کرے، یعنی آسمان کی آواز چرچراہٹ. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر ہوتے ہوئے سنتے تھے، اور زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ یہ 500 سال کی مسافت ہے. لہٰذا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر ہوتے ہوئے یہ سن رہے ہیں. اور دوسری حدیث پاک کے اندر فرمایا انی لانظر الی حوضی، الان میں اس وقت اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں. نہ جانے کتنی مسافت کا فاصلہ ہوگا. آج اگر ہم کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ میں رہتے ہوئے ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو بعضوں کو شرک سوچتا ہے، تو لو شرک ہو گیا، اللہ کے بندو شرک ہو گیا. تمہارے نزدیک شرک کی یہ تعریف ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جائے کہ مدینہ منورہ سے اپنے امتیوں کو دیکھ رہے ہیں، چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو. اگر یہ شرک ہو گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں ہوتے ہوئے حوض کوثر کو دیکھ رہے ہیں، تو یہاں پہ شرک کیوں نہیں ہوا؟ زیادہ فاصلہ حوض کوثر کا ہے کہ مدینے سے یہاں تک ہے. کون سے عقائد لے کے بیٹھے ہو؟ یہ کون سا دین پڑھتے ہو؟ یہ کون سا مذہب پڑھتے ہو؟ اختیارات کا انکار کر رہے ہو. اور اسی کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی لکھتے تھے کہ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے. یعنی کوئی مذہب اگر آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کو شرک کہتا ہے نا، اس مذہب پہ لعنت کیجیے، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا شرک نہیں ہے، یہ تو خود قرآن و حدیث سکھاتے ہیں. یہاں پر رہتے ہوئے جب نماز کے دوران سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے، آپ نے واقعہ سنا ہوگا، اور جنت کے میووں کو دیکھتے ہیں، اور صحابہ کرام علیہ رضوان اس کے بارے میں عرض کرتے ہیں، تو یہ اختیار تھا کہ یہاں پر ہوتے ہوئے جنت کے میووں کو دیکھ رہے ہیں.
اور چاہتے تو لے کر بھی آتے۔ یہاں تک کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے پیچھے ویسے ہی دیکھتا ہوں جیسے سامنے سے دیکھتا ہوں۔ یہ اختیار تھا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس اعتقاد الاحباب رسالے کے اندر، چونکہ بہت 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 عشق میں ڈوبا ہوا رسالہ ہے، تو اس میں آگے فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا کیسا تھا، کہ دیکھنے کی قوت کیا تھی، اور اس میں بیان فرمایا، سبحان اللہ، بیان یہ فرمایا کہ نظر مبارک، بصر دیکھنا وہ ایسا تھا کہ شش جہت جو ہیں، دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے، ان کو شش جہت کہتے ہیں، دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے، یہ سب، اور شب و روز ایک ہی حال ہے کہ چاہے شب ہو یا دن ہو، اوپر ہو یا نیچے، دائیں ہو یا بائیں، پیچھے ہو آگے ہو، کچھ بھی ہو، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سب کو یکساں دیکھتے ہیں۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک کی قدرت تھی، یہ اختیار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک نظر کا تھا۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اور وہ جو شعر ہے کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تو جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کا دیدار کیا تو باقی دنیا کی کون سی شے ہے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپ سکتی ہے؟ حالانکہ خود یاد رکھیے گا، حدیث مبارک کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا تو میں نے اس کے مشرقوں اور مغربوں، یعنی تمام جوانب، تمام جانب، اطراف، سب کو دیکھ لیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر زمین کو سمیٹ دیا گیا ہے اور سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ یہاں تک کہ دوسری حدیث کے اندر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے دنیا پیش فرما دی، یہی وجہ ہے کہ میں دنیا اور اس میں پیش آنے والے قیامت تک کے واقعات کو اپنی اس ہتھیلی کی طرح دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ سمع مبارک، بصر مبارک کا عالم کیا ہوگا۔ یہاں تو آج ہم سائنسی آلات دیکھتے ہیں، ہمارے پاس موبائل فون ہے، ہم یہاں پہ میپ سرچ کرتے ہیں تو پتہ نہیں گلی کوچے تک دکھا دیتا ہے۔ یہ تو ہمارے پاس عام عوام کے پاس ہے۔ اب جو سیکیورٹی پرسنل ہوتے ہیں جن کا تعلق ہی اس کے شعبے کے ساتھ ہے، پھر ان کے پاس تو اس سے 100 درجے بہتر چیزیں ہوں گی، وہ نہ جانے کیسے کیسے کیا کیا دیکھتے ہوں گے۔ جب عام انسانوں کی بلکہ کفار تک کو یہ چیزیں ہیں کہ ان آلات کے ذریعے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں دیکھ لیتے ہیں، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ خدا کے محبوبوں کا عالم کیا ہوگا، روحانیت کے ذریعے وہ کیا کیا نہیں دیکھتے ہوں گے۔ اور پھر تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے کا عالم کیا ہوگا۔ یہ تو بس خیالی باتیں نہیں ہیں، بلکہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خود ہی فرماتے ہیں نا کہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں جو کچھ گھروں میں کھاتے ہو، جو گھروں میں چھپاتے ہو، یعنی گھروں کے اندر بندہ کیا کھا رہا ہے، گھروں میں بندہ کیا کچھ چھپا رہا ہے، یعنی چھپایا تو وہ بھی گھر کے اندر چھپایا، لیکن عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بتا دیتے ہیں کہ یار یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرما دیتے ہیں کہ یہ چھپا دیا، یہ کھایا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بصر مبارک، نگاہ مبارک کا یہ عالم ہے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سی چیز چھپی رہ سکتی ہے بتائیے؟ پھر وہ بدبخت انسان جو یہ کہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، وہ کون سا قرآن اور کون سی حدیث پڑھتا ہے؟ آپ اندازہ لگا لیں، جب بغض ان کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے تو یہ قرآن کی آیتیں بھی بیچاروں کو نظر نہیں آتی۔ اللہ کے بندے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگوں کے گھروں میں جو وہ چھپاتے تھے وہ بتا دیتے تھے، جو وہ کھاتے تھے وہ بھی بتا دیتے تھے، یعنی لوگوں کے گھر دیوار ہیں، بیچ میں گلیاں ہوں گی، رستے ہوں گے، کیا کچھ نہیں ہوگا، لیکن عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں۔ جب وہاں پر دیوار کے پیچھے کا علم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہوگا، اور پھر الفاظ لکھ دیتے ہو کہ علم نہیں ہے معاذ اللہ، حالانکہ ان احادیث مبارکہ مطلب اور مراد وہاں سے کچھ اور ہے۔ لا محالہ بیچارے اپنے ہی خباثت ظاہر کرنے کے لیے بک دیتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں۔ اللہ کے بندو، تم دیوار کے پیچھے کا علم نہیں مانتے ہو، ہم تو یہ کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں یہاں پر ہوتے ہو اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں،
جو ہستی حوض کو دیکھے، حوض کوثر کو دنیا میں ہوتے، وہ دیوار کے پیچھے نہیں دیکھیں گے دیوار کے پیچھے کیا ہے؟ کیا وہ مدینے میں بیٹھتے ہوئے ہمیں نہیں دیکھ سکتے؟ یہ کون سے عقائد پڑھ رہے ہو؟ یہ کون سی توحید ہے؟ یہ کون سی کیا پڑھ رہے ہو؟ لہٰذا پیارے اسلام بھائیو، الحمدللہ ہمارے جو عقائد ہیں وہ قرآن و حدیث سے ہٹے نہیں ہیں۔ ہاں وہ بات الگ ہے کہ بیچارے جن کے دلوں پہ پردے پڑ جائیں، وہ اگر سامنے قرآن کی آیت بھی پڑھیں گے بیچارے، ان کو تو پھر بھی سمجھ نہیں آئے گا، لیکن ہم الحمدللہ دیکھ رہے ہیں، ہم صحابہ کرام کے عقائد دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا کرتے تھے۔ حافظہ مانگنے کے لیے حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، پھر یہ نہیں کہتے کہ کچھ بھی نہیں ملا، ایسا کچھ نہیں، بلکہ کہتے ہیں فما نسیت شیئا بعدہ، میں کوئی چیز نہیں بولا اس کے بعد، کوئی حدیث نہیں بولا، یعنی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کو ملا، تبھی جا کے یہ فرمایا، ورنہ کہہ دیتے کہ کچھ نہیں ملا۔ ایسا کچھ نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرما دیا کہ بالکل ملا، اور ایسا ملا کہ اس کے بعد ایک بھی حدیث میں نہیں بولا، اور وہاں پر کہیں یہ تذکرہ نہیں ہے کہ انہوں نے فرمایا ہو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جا کے نماز پڑھ لے، مجھ سے کیوں مانگ رہے ہو؟ حتیٰ کہ ایک حدیث پاک جو اس سے بھی واضح ہے، جس میں حضرت سیدنا ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی رکھتے تھے، اور ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش پر آتا ہے، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ سل ربیعہ مجھ سے مانگ کیا مانگتا ہے، اور مطلقاً فرما دیا کہ مانگ کیا مانگتا ہے۔ اس پر محدثین نے باقاعدہ لکھا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حصر نہیں فرمائی کہ مجھ سے مانگ دنیا کے اندر کیا مانگتا ہے، ایسا نہیں فرمایا، مجھ سے مانگ مدینے کے اندر کیا چیز مانگتا ہے، یہ بھی نہیں فرمایا۔ اگر آج کوئی بندہ حسر لگاتا ہے، وہ کس حیثیت سے حسر لگاتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مطلب اور مراد یہ تھی، جبکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً فرما دیا کہ مانگ کیا مانگتا ہے، اور پھر صحابی رسول مانگتے کیا ہیں؟ اسألک مرافقۃ فی الجنہ، میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں آپ یا رسول اللہ آپ کی مرافقت، آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، یعنی جنت بھی مانگ لی اور ساتھ بھی مانگ لیا۔ کیا پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر شرک کو مٹانے والا کون ہوگا؟ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہیں پر یہ جواباً فرمایا کہ یہ کیسا، یہ کیا چیز مانگ لی تو شرک ہو گیا؟ ایسا تو نہیں ہے۔ لہٰذا پیارے اسلام بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اختصار کر رہا ہوں اور اس کو سمیٹ رہا ہوں موضوع کو، دلائل اس سے بھی کئی زیادہ ہیں، کئی ممکن ہوا تو وہ بھی عرض کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب جو عقیدہ آج ہم نے سیکھا اس کو اختصار سے بیان کر رہا ہوں کہ یاد رکھیے گا، ہمارا عقیدہ یہ ہے جو ان دلائل سے ثابت اور واضح ثابت ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دونوں طرح کے اختیارات عطا فرما دیے۔ کون کون سے اختیارات؟ احکام تشریعیہ ہوں، حلال حرام واجب جائز ناجائز مباح مستحب کرنے کا اختیار ہو، یا پھر اختیار تکوینیہ کے حوالے سے ہوں، دونوں اختیارات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیے۔ چاہے تو جس کے لیے جو کام چاہیں حلال کر دیں، اور چاہے تو ایک جائز کام کسی کے لیے منع کر دیں۔ کائنات میں کوئی ان کے حکم کا پھیرنے والا ہے ہی نہیں۔ اور دوسرا یہ عقیدہ کی تکوین اختیارات بھی عطا فرما دیے کہ جس کو چاہا حافظہ دے دیا، جس کو چاہا شفا عطا فرما دیا، ایسے واقعات بھی ہیں۔ جس کو چاہا اسے آنکھ عطا فرما دی کہ آنکھ کا ڈھیلا باہر ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آب دہن لگاتے ہیں اور آنکھ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ جس کو چاہا اور جب چاہا مبارک ہاتھوں سے پانی کے چشمے جاری کرتے ہیں، اور 1500 صحابہ کرام کو پانی سے سیراب کرتے ہیں۔ یہ اختیار تکوینی ہے، یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ کیا یہ نکال دیں گے؟ کیا یہ احادیث مبارکہ مٹا دیں گے؟ وہاں سے تو اختیار مصطفیٰ ثابت ہوتا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جس کو چاہا شفا عطا فرما دے، جس کو چاہا اسے پانی سے سیراب کر دیا۔ کیوں جناب ابو ہریرہ، کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا، یعنی دودھ کا پیالہ 70 صحابہ کرام کو کافی ہو گیا اور پیٹ بھر گیا۔ یہ کس کے اختیارات ہیں؟
پورا ایک واقعہ ہے جس پر سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا کہ کیوں جناب ابو ہریرہ، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خود طالب تھے کہ میں بھی پیوں، لیکن 70 صحابہ تھے، بظاہر لگتا تھا کہ ایک بندہ پی جائے تو ختم ہو جائے، دودھ کا ایک پیالہ ہے، لیکن جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ 70 صحابہ کرام پی گئے، لیکن وہ ایسا ہی تھا، میں نے بھی پی لیا، سب کا پیٹ بھر گیا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا کہ کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جامع شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ لہذا عقیدہ یاد رکھیے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تکوینی اختیارات بھی عطا کیے گئے اور تشریعی اختیارات بھی عطا کیے گئے۔ بلا شک و شبہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مختار بنایا، مختار کل بنایا، اور اس کی تفصیلات ہم الحمدللہ کل سے پڑھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل سنت کے عقائد پر قائم و دائم رکھے اور اعلیٰ حضرت کی غلامی میں استقامت دے اور امیر اہل سنت کی غلامی میں موت نصیب فرمائے۔